فہم قرآن۔ موضوع: جنت کی زندگی، ریشمی لباس، ابدی قیام، نہ محنت و مشقت نہ تھکاوٹ۔ سورہ فاتر، آیات نمبر 33 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے، ہمیشگی کے، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ جنات عدن کا ترجمہ ہمیشگی کے باغات بھی کیا گیا ہے اور رہنے کے باغات بھی۔ پرانے دور میں نوابوں، راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں میں یہ دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے، نیز یہ کہ وہ ریشم کا نرم و نازک لباس پہنتے تھے۔ یہی عیش و عشرت کی وہ انتہا تھی جو اس دنیا میں سمجھی جا سکتی تھی، اس لیے ان چیزوں کا نام لیا گیا۔ تو جنت والوں کا لباس اور عیش و عشرت اس دنیا کے بادشاہوں اور راجو مہاراجوں سے کم نہ ہوگا۔ سونا اور ریشم اس دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، اس کے عوض میں ان کو جنت میں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم مومنوں کے لیے آخرت میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، ان کا لباس وہاں پر خاص ریشمی ہوگا جس سے دنیا میں وہ ممانعت کر دیے گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ریشمی لباس نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو، نہ ان کی پلیٹ کھانے میں استعمال کرو، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے زیوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے جو موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے، ان پر موتی اور یاقوت کے تاج ہوں گے جو بالکل شاہانہ ہوں گے۔ پھر جب وہ جنت میں داخلہ کی اجازت پا لیں گے تو خوشی سے اللہ کی حمد بیان کریں گے، کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سچ یہ ہے کہ سارے ہی رنج و غم اس میں داخل ہیں۔ دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ بن جائے، رنج و غم سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ دنیا میں غم اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں۔ اسی لیے اہل دانش دنیا کو دار الحزن کہتے ہیں کہ دنیا غموں کا گھر ہے۔ اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم سب کے سب داخل ہیں۔ دوسرا غم قیامت کا، حشر نشر کا، حساب کتاب کا، جہنم کے عذاب کا۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سارے غم دور فرما دیں گے۔ تو گویا دنیا میں جن فکروں اور پریشانیوں میں مبتلا تھے ان سے بھی نجات ملی، اور عقبہ میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ اب آگے چین ہی چین ہے، کوئی محنت مشقت تھکن نہیں ہے، کسی رنج و الم کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا، کیونکہ نہ ان کے حسن و جمال میں کمی ہوگی، نہ کھانے پینے میں، نہ قوت و جوانی میں، نہ ان کی لذتوں میں، نہ ہمیشگی میں، نہ رہنے کے باغات اور گھروں میں، تو پھر غم کس بات کا؟ اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ان سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ دنیا کی ہر نعمت تو ختم ہونے کی وجہ سے غم کا باعث بنتی تھی، یہ جنت ہی ہے جس کی کوئی نعمت غم کا باعث نہیں بنے گی۔ کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دیے، اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی اہل جنت میں شامل فرمائے۔
اللہم انا نسألک الجنہ و نعوذ بک من عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔